براہ راست آپ کے لیے چلیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان جہلم میں یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کیونکہ پولیٹکس میں جتنے لوگ آئے ان کو تو کوئی پہلے نہیں جانتا تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بعد میں پولیٹکس میں ان کا نام آیا، لیکن مجھے تو سب پہلے جانتے تھے اور اللہ نے سب کچھ دے چکا تھا۔ تو وجہ اس میں آنے کی یہ تھی کہ تب تک ایک اللہ نے جو سب سے بڑا تحفہ دیتا ہے انسان کو، وہ ہے ایمان کا تحفہ۔ کوئی بھی اس سے بڑا تحفہ نہیں ہے، اور وہ جن کو اللہ یہ تحفہ دیتا ہے، تو قرآن میں یہ بھی آیت ہے کہ ایمان والے انسان کو پہچان جائیں گے، کیونکہ جو ایمان والا آدمی ہوتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے کئی چیزوں سے، جو کہ زنجیریں زمین میں انسان کو روک کے رکھتی ہیں اس کا پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے۔ وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، جس کو علامہ اقبال جب شاہین کہتے ہیں، اقبال کا شاہین، تو وہ زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے۔ اور وہ زنجیریں ہیں پیسے کی، پاور کی، یہ جو شہرت کی، ہر قسم کی، ذات کی، ایگو، یہ سب زنجیریں ہیں جو انسان کو، جب اللہ کہتا نا کہ میں نے اس کو سب سے عظیم اپنی مخلوق بنایا، فرشتوں سے بھی اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان میں وہ پوٹینشل ہے جو کسی میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ پوٹینشل اچیو کرنے کے لیے انسان کو وہ زنجیریں توڑنی پڑتی ہیں، اور وہ ایمان وہ زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ تو تاریخ کا میں طالب علم ہوں، کیونکہ میں نے یہ بڑا سٹڈی کیا کہ وہ کیا جادو ہوا کہ ایک دم، جو ابھی شیخ یاسر نے بتایا کہ 1% صرف مکہ کے لوگ پڑھے لکھے تھے، کوئی حیثیت نہیں تھی، 2 سپر پاورز تھی، پرشین امپائر اور بیزنٹائن امپائر، بڑی پاور تھی، ان میں کوئی حیثیت نہیں تھی عربوں کی۔ تو وہ کیا تھا کہ وہ دنیا کی انہوں نے امامت کرنی شروع کر دی؟ تو وہ میں نے بڑا سٹڈی کیا، اور اس کے ساتھ پھر میں نے ریلیٹ کیا پاکستان کو، کیونکہ ہمارا تو واحد ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ، اور تو کوئی ملک نہیں اسلام کے نام پہ بنا۔ ایران میں ایرانی رہتے تھے، مصر مصری، لیکن یہ تو بنایا ہی گیا تھا اسلام کے لیے۔ تو میں نے اس کو جب سٹڈی کیا، تو میں نے جتنا میں سٹڈی کرتا گیا اور جتنا اللہ نے میرا ایمان مضبوط کرتا گیا، اتنا ہی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جب تک ہم سیرت نبی پہ نہیں چلیں گے، تب تک ہم وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو علامہ اقبال کا خواب تھا۔ علامہ اقبال کو اگر آپ سٹڈی کریں، بہت بڑا ایک ذہن تھا، جو مغربی فلسفے بھی سمجھ گیا، اور جو گراؤنڈڈ تھے اپنے دین کے اندر اور اپنی اسلام کی تاریخ میں۔ اس لیے انہوں نے جو ایک ورڈ انگریزی کے اوریجنل تھاٹ، انہوں نے جو ان کی جو سوچ تھی، وہ بالکل ایک کسی کے غلام، یعنی جو ذہنی غلام، بدقسمتی سے کلونیلزم کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذہنی غلام ہیں، جو اپنی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکتے، وہ زیادہ خوفناک ہیں جسمانی غلامی سے۔ تو علامہ اقبال وہ تھے جو کہ اوریجنل تھاٹ تب دیا جب وہ موازنہ کر بیٹھے کہ یہ مغربی سویلائزیشن کیوں اوپر گیا اور ہمارا کیوں زوال آیا، اور پھر انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ میں جواب بھی دیے کہ ہم ایک وقت پہ یہاں تھے اور اب ہم یہاں ہیں، کیوں ہیں؟ تو میں آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ گیا کہ ہمارا جو سسٹم بن گیا تعلیم کا، وہ ہی ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا۔ ایک طرف انگلش میڈیم بن گیا جو کہ کلونیل ایجوکیشن سسٹم تھا، وہ ہمارا نہیں تھا۔ دوسری طرف ہم نے اردو میڈیم کر دیا جو نہ تیتر نہ بٹیر رہ گیا۔ تیسری طرف دینی مدرسے چلے گئے، 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم بن گئے۔ اب وہ 3 پیرلل ایجوکیشن سسٹم میں 3 قومیں نکلنی شروع ہو گئی، ان کا کنیکشن ہی ایک دوسرے سے نہیں رہا۔ تو سب سے بڑی چیز ہم نے فیصلہ کیا، سب سے پہلے تو ایک کور ایجوکیشن، ایک کریکولم ایک لے کے آئیں، تاکہ پہلے ان کو قوموں کو تو ایک طرف لے کے آئے۔ لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو بھی شیخ ناصر نے بھی یہ بات کی، جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا، سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں۔ سب سے پہلے پاکستان ریئیکٹ کرتا ہے، کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ ہو تو پاکستان میں ریئیکشن آتا ہے۔ سب سے زیادہ
میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں, حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں, پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانیوں سے اکٹھا کرتا ہوں, اللہ کے نام پہ سب سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک طرح آپ سیکولر ورڈ استعمال کر لیں, ہم اصل میں سیکولر بن گئے ہیں. اور غلط میننگ ہے سیکولر کا, مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں, سب سے زیادہ ہمارا دین کے اوپر زور ہے, لیکن دوسری طرف جو نبی کی سیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق ہی کچھ نہیں ہے. اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں. میں نے بار بار ایک چیز, ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں لوگوں کو. ڈاکٹر اشفاق, بہت بڑے ڈاکٹر اشفاق احمد خان, میں سمجھتا ہوں پاکستان کے بہت بڑے اسکالر تھے. ان کی میں بڑی ان سے میں ملتا رہتا تھا. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یہ اپنی بات بتائی کہ جب وہ چائنا گئے اور چیئرمین ماؤ کو ملنے گئے, تو چیئرمین ماؤ کو بڑا ہیرو ورشپ اس لیے کہ انہوں نے ایک جینوئن ریولوشنری تھے, سب ریولوشنریز ان کی طرف دیکھتے تھے. تو کہتا ہے جب میں ان کے پاس گیا تو وہ ان کا ایک دن ہوتا ہے گریٹ بات کا, وہ ینگسی دریا کی تیر کر ادھر جا کے واپس آتے ہیں, تو لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ہاتھ ملانے کے لیے ان سے. تو کہتا میں بھی کھڑا ہو گیا, جب میری باری آئی انہوں نے کہا جی کدھر سے ہو, میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں. تو اس نے کہا کہ وہ گریٹ نیشن, بڑی عظیم قوم ہے پاکستانی. بڑا حیران ہوا ڈاکٹر اشفاق. تو کہتا ساری لائن لگی ہوئی لوگوں کے پیچھے ادھر کھڑے ہو کے چیئرمین ماؤ نے مجھے ایک واقعہ بتایا کہ ان دنوں میں ایمبیسی کیپٹل کراچی تھا. تو کہتا کراچی کے اندر جو ایمبیسڈر تھا چائنا کا, وہ اس کا پاکستانی چیس پلیئر پارٹنر تھا. تو کہتا وہ جو پاکستانی پارٹنر تھا وہ ہر 2 منٹ کے بعد جائے, دوپہر بڑی گرمی تھی, سب سے زیادہ گرمی کا ٹائم تھا, اور جا کے اپنے اوپر سر پہ پانی ڈال کے پھر آ کے چیس کھیلے. تو اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں روزہ رکھا ہوا ہے. تو وہ بڑا چائنیز حیران ہوا, کہتا تم چپ کر کے پانی پی لو, کسی کو کیا پتا چلے گا. تو جب اس چیئرمین ماؤ کو چائنیز ایمبیسڈر نے یہ بتایا, تو چیئرمین ماؤ نے تب, اب ذرا دیکھیں بڑا ذہن تھا نا, تو اس نے کیا سوچا کہ کیوں یہ عظیم قوم ہے. اس نے یہ کہا کہ جو قوم گرمی میں پانی اللہ کے خوف سے نہیں پی سکتی, تو سوچ لیں کہ وہ اللہ کے خوف سے سچ بھی بول سکتی ہے, وہ رشوت بھی نہ لے گی, وہ ٹیکس بھی اپنے پورے دے گی. وہ تو اس قوم کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. یہی تھا مدینہ کی ریاست میں, وہ کیسے عظیم قوم بنی. خوف خدا تھا ان کو, وہ اپنے اوپر سیلف اکاؤنٹیبلٹی تھی کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جس طرح کہ میں کمرے میں جا کے پانی پیوں تو اللہ دیکھ رہا ہے, اسی طرح میں کوئی غلط کام کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے. وہ قوم کی جو کیریکٹر تھا وہ ایسا تھا کہ صرف مسلمان تاجروں کو انڈونیشیا اور ملیشیا میں کوئی فوج نہیں گئی تھی مسلمانوں کی, ان کے کیریکٹر کی وجہ سے لوگ مسلمان ہو گئے. تو میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عظیم قوم کا کیریکٹر نہیں ہے. عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کیریکٹر چاہیے, سچ بولنا, سچائی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی نے, ایک قریش آیا, کہتا جی میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا, لیکن میری جتنی اس کی عمر ہوگی, میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اب عادتیں اپنی نہیں بدل سکتا. تو مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں وہ کر لوں عمل, جس سے میں اپنی عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو. یہ سچائی بہت بڑا کیریکٹر کا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کیریکٹر کی تھی, صادق اور امین, سچ بولنے والے اور انصاف کرنے والے. اس کے اوپر بنتی ہے کیریکٹر کی بنیاد. اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے, کوئی بھی لیڈر بن ہی نہیں سکتا, رسپیکٹ کمانڈ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ 2 صفتیں نہ ہوں, سچا آدمی اور انصاف کرنے والا آدمی. تو میں نے اس لیے تب سے سوچا کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ ایک اپنے ملک کے اندر
انسٹیٹیوشنز بنانی ہے جو کہ ایک نبی کی سیرت اور ہمارے اعمال کو جوڑے. یہ جب تک جڑیں گے نہیں ہم عظیم قوم نہیں بن سکتے. اور یہ ہم وہ بن سکتے اس لیے ہیں کہ اکثریت عاشق رسول ہے. یہ جو سارا خطہ مسلمان ہوا تھا یہ عاشق رسول نے مسلمان کیا تھا. یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، اولیاء کرام، بابا بلے شاہ، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، داتا صاحب، میاں میر، بابا فرید گنج شکر، یہ سب عاشق رسول تھے. اور انہوں نے عام انسان کی زبان میں سیرت نبی کا پیغام لے کے گئے. قوالی ایجاد کی گئی صرف اس لیے کہ عام لوگوں کو پیغام دیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس لیے دو چیزیں، ایک تو رحمت العالمین اتھارٹی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے اکٹھا کرنا سیرت نبی اور ہمارے اعمال کو. اس کے لیے ہم نے میڈیا کا پورا استعمال کریں گے، ٹیلی ویژن کا، سیریلز کا، جس طرح ترکی سیریل ہے ارتگرل، اپنی تاریخ کا، بچوں کے کارٹونز کا، واٹس ایپ کا. ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے لوگوں کو آسان لوگوں کی زبان میں پیغام دینا کہ کیا سیرت نبی ہے کیا، اور کیوں آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے، کیوں ایک انسان عظیم انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر نہ چلے. جو مدینہ کی ریاست، اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز اگر آپ نوٹس کریں، تاریخ پڑھیں تو اتنے چھوٹے وقفے میں اتنے زیادہ عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہیں آئے. جو دیکھتے تھے تو عظیم آدمی بن جاتا تھا. کوئی سینٹرل ایشیا نکل گیا، کوئی مصر نکل گیا، کوئی کدھر، کوئی وہ موراکو میں گھوڑے دھڑا دیے اس نے سمندر میں کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے. ایک سے ایک بڑا عظیم انسان بن گیا. اس یونیورسٹی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ کی جائے، بتایا جائے لوگوں کو. یونیورسٹیز بن ہی نہیں سکتی جب تک ان کے اندر ریسرچ نہیں ہوتی. یونیورسٹی تو بنتی ریسرچ سے ہے. ہمارے ملک میں ریسرچ ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بتا رہا آج تک کہ وہ کیا کوالٹیز تھی ان لوگوں کی کو جو دنیا کی امامت کر لی. تاریخ میں تو اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. اور یہی نہیں کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فتح کی، سارے سائنٹسٹ ٹاپ مسلمان تھے، کلچرل لیڈرز تھے دنیا کے. دنیا کے تھاٹ لیڈرز ایسے بنے کہ انہوں نے دنیا کی علم کو لے کے آئے، عربی میں ٹرانسلیشن کی اور ادھر سے پھر تھاٹ ڈیولپ کیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ تقریباً سارے جو بڑے بڑے اسکالرز اور سائنسدان تھے سب اسلام کے اسکالرز بھی تھے. دونوں اکٹھے چل رہے تھے. ہمارے سائنس اور اسلام میں کوئی لڑائی نہیں تھی. ہاں ایک بعد میں ضرور چلی ریشنلسٹ اور ان کے اندر جو دوسری دو اسکول آف تھاٹس کے اندر چلا، لیکن آن دا ہول اسکالر بن ہی نہیں سکتے تھے. کوئی بھی پڑھ لیں، البرونی پڑھیں، ابن خلدون پڑھ لیں، ساروں کے اندر ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ تھا. سو وہ کنیکٹڈ تھے. اس وقت جو ضرورت ہے پاکستان میں دو چیزوں کی، ایک کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کی جائے. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا اس وقت ملک میں آیا ہوا ہے ویسٹرن کلچر. ویسٹرن کلچر کو ہم صحیح معنی میں کرٹیک نہیں کر سکتے. ہم بتا ہی نہیں سکتے اپنے آنے والی نسلوں کو کہ اس کی طاقت کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ ویسٹرن کلچر اوپر ٹیکنالوجیکل سائنٹیفک ان میں آگے نکل چکا ہے دنیا سے، لیکن ان کی جو اسپرچل سائڈ ہے اس میں کیا مسئلے آ رہے ہیں ان کے. اسپرچولی وہ نیچے جا رہے ہیں، چرچز بند ہو رہے ہیں. پوپ نے ابھی اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس نے کہا یورپ ہیز بیکم اسپرچل بیرن ایریا.
डेजर्ट, स्पिरिचुअल डेजर्ट। क्या वजह है? दोनों को, इंसान में जिस्म भी होता है और रूह भी होती है। इंसान दो चीजों का बना होता है। आप सिर्फ जिस्मानी साइड के ऊपर पूरी तवज्जो दें, इम्बैलेंस आ जाता है इंसानों में। और यही वजह है कि हमारे जो यूथ है उसमें कंफ्यूजन आई हुई है इस वक्त। एक तो वो देखता है वेस्टर्न कल्चर और उनकी आगे और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हर तरह आगे है, तो वो एक दूसरी तरफ हमारा देखता है और वो समझता है कि हम तो पीछे रह गए हैं दुनिया से। और ये बहुत बड़ी टेम्पटेशन होती है जब कोई माशरा प्रोग्रेस करता है, उसको ब्लाइंडली कॉपी करना शुरू कर दे। और वो इसलिए होता है कि हमारे मुल्क में सही माने में हम रिसर्च करके अपने यूथ को इन्फॉर्म्ड चॉइसेस देने का मौका नहीं दे रहा है। जब हम रिसर्च करेंगे, जब हम बताएंगे कि ये उनकी ताकत है, उनकी कमजोरी है, क्या उनके मसले आए, जब उनकी स्पिरिचुअलिटी गिरी है, उनका फैमिली सिस्टम में क्या मसला है, खानदानी निज़ाम उनका नीचे चला गया है, वो कितनी 40 साल पहले उनका खानदानी निज़ाम किधर था, आज किधर चला गया है, उसके कितने असरात है माशरे में। ये यूनिवर्सिटीज़ का काम है, रिसर्च करें, बताएं, आगाह करें लोगों को। फिर बच्चों के ऊपर क्या गुजर रही है। मोबाइल फ़ोन, दुनिया में इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया जो आज मोबाइल फ़ोन से आया है। उसके पॉजिटिव्स क्या है, कितना फ़ायदा है, तालीम उससे कितना इल्म हासिल कर रहे हैं बच्चे यंग एज पे। लेकिन जो उसके अंदर पोर्नोग्राफिक मटेरियल आ रहा है, उसके नुकसानात क्या है, कैसे कोप करना है, बच्चों को हथियार कैसे देने हैं। ये जो एक बिल्कुल नई रियलिटी आ गई है, आप ये बंद तो नहीं कर सकते, सोशल मीडिया को नहीं बंद कर सकते, आप रोक तो नहीं सकते इनको, लेकिन आप अपने बच्चों को कम से कम बता तो सकते हैं अच्छे बुरे की, इसकी एडवांटेज क्या है, ये तर्ज जिंदगी लोगे तो इसका ये नुकसान आता है, इसके ये फायदे हैं। हम अपने बच्चों को चॉइसेस तो दे सकते हैं। और फिर मैं वर्ड यूज करता हूं, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। इन्फॉर्म्ड चॉइसेस तब आती हैं जब आप बच्चों को बताएं तो सही, आगाह करें, शऊर पैदा करें उनमें। इसलिए ये यूनिवर्सिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल कादर यूनिवर्सिटी के अंदर इंशाल्लाह रिसर्च की जाएगी, इंटरनेशनल स्कॉलर्स के साथ इनके साथ कनेक्शंस होंगे, जिस तरह शेख नासिर है। डिबेट्स करवाई जाएंगी। डिबेट्स, ये याद रखें कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा हमें नुकसान पहुंचा है, हम इज्तिहाद ही नहीं होने देते। कुरान के अंदर अल्लाह का हुक्म है इज्तिहाद करो, डिबेट करो। जब आप इज्तिहाद ही नहीं होने देंगे तो थॉट प्रोसेस आगे कैसे बढ़ेगा। इल्लामा इकबाल का जो किताब है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थॉट, वो उसके अंदर तो अगर आप जिसका मौक़िफ़ आपसे मुख्तलिफ होगा आप उसको काफिर कह देंगे तो इज्तिहाद कैसे होगी। तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हम इस्लाम के। और इसलिए जो सबसे बेहतरीन इस्लाम के ऊपर काम हो रहा है वो मगरबी ममालिक में हो रहा है। शेख यासिर आपको बताएंगे किस तरह की वहाँ डिबेट्स चल रही हैं, कैसे कैसे स्कॉलर्स वहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ कुफर का फतवा का डर नहीं है। हमारे मुल्क में, मैं फिर से कहता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है, अल्लाह ने इस मुल्क को सब कुछ दिया। हमारा जो सबसे बड़ा मसला लीडरशिप, हमारे लीडरशिप के अंदर जो जिस तरह के लीडर्स आने चाहिए वो नहीं आते। वो क्यों? क्योंकि लीडर्स के अंदर वो जो कैरेक्टर लीडर का है वो नहीं है। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर बजाय ये सोचें कि ये बहुत बड़ा, आप जब एक लीडर बनते हैं आप पे अल्लाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल देता है। जब एक लीडर अवाम की खिदमत करता है, वो सारे पैगंबरों ने ये किया था, सारे पैगंबर लीडर थे अल्लाह के, और उन सारे पैगंबरों ने इंसानों को बदला था, खिदमत की थी, इंसानियत के लिए आए थे। और जब एक लीडर बन के एक अथॉरिटी पे आके मुल्क का पैसा चोरी करना शुरू कर देता है, उससे बड़ा अल्लाह का अजाब किसी इंसान पे नहीं आ सकता। क्योंकि जो माशरे में गुर्बत होती है सारा गुनाह उसके ऊपर जाता है। इसलिए हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया था, इंशाअल्लाह अल कादर यूनिवर्सिटी और हम बाकी जो हमारी रहमतुल लिल आलमीन जो अथॉरिटी है
وہ ساری یونیورسٹیز کے ساتھ ان ٹچ رہے گی. ادھر چیئرز ہیں, سیرت چیئرز ہیں, ان کے ساتھ ہم ان ٹچ رہیں گے. اور بیسکلی جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈرشپ کا کانسیپٹ دیا تھا, وہ ہم نے اپنی یوتھ کو دینا ہے. اسکول کے بچوں سے شروع کریں گے سب کو, تاکہ پتہ تو چلے کہ لیڈر میں کون سی کوالٹیز ہیں. کبھی بھی ایک خود غرض آدمی لیڈر نہیں بن سکتا. لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کے بڑا سوچتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, نیلسن مینڈیلا, وہ لیڈرز جو کہ ایک اپنی آپ کو قربان کر دیتے ہیں اپنی قوموں کے لیے. ساری زندگی وہ قومیں ان کو دعائیں دیتی ہے, ان کی عزت کرتی ہے. کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. اس لیے وہ جو ایک دم لیڈرز کی بارش ہوئی تھی مدینہ کی ریاست کے بعد, جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد, ایک سے ایک بڑا لیڈر بن گیا تھا, کیونکہ ان کے خوف دور چلے گئے تھے. بڑی سوچ تھی ان کی, ذات سے باہر نکل گئے تھے, اور سچے لوگ تھے, اور انصاف کرنے والے لوگ تھے. یہ 4 کوالٹیز ہیں جو بنیاد ہے ایک لیڈر کی, اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے, تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلیں. جب وہ ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنی قوم کا سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پہنچانے ہیں, اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا ہے. میرٹ قائم کرنی, اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی. جو کوئی ایکسل کرتا تھا وہ بڑے عہدے پہ پہنچ جاتا تھا. اور جو آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی سے اس طرح کی اسکالرشپ ہو, اور انشاءاللہ جو ہماری رحمت اللہ عالمین اتھارٹی ہے وہ سارے انٹرنیشنل اسکالرز کے ساتھ ان ٹچ ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے سے, اور یہ ہوگا, میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ باہر کسی نہ کسی ملک میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے گستاخی کریں گے. لیکن اس بار میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انٹلیکچوئل, ریزنڈ, سوچ سمجھ کے, قانون دیکھ کے ایک اس طرح کا ہمارے ساتھ ہمارا رسپانس جائے. سارے مسلمان اسکالر سے پہلے کنسلٹ کریں, مسلمان ہیڈز آف اسٹیٹ سے کنسلٹ کر کے ایک وہ رسپانس جائے جو یہ نہ ان کو کہنا پڑ جائے کہ جی جب دیکھیں مسلمان دنیا آزادی رائے کے خلاف ہے. اور اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بڑے بڑے, جس طرح میں نے بزرگان دین تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا سارے برِ صغیر میں, ان کے اوپر بھی ریسرچ ہو, اور ان کے جو کلام ہیں وہ ہم, جب یہ بڑے بڑے عرس ہوتے ہیں وہاں اتنے لوگ آتے ہیں, لاکھوں لوگ آتے ہیں, پیار کرتے ہیں ان سے, ان کو بار بار بتایا جائے کہ ان کی ٹیچنگز تھی کیا. وہ ساری سیرت تھی, سیرت نبی تھی. تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کیریکٹر کو اوپر اٹھانا ہے, موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے. جو مدینہ کی ریاست کی سب سے بڑی کوالٹی تھی جب شروع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ ایک سمپل قرآن کی آیت کے اوپر تھا, امر بالمعروف, کہ اچھائی کو اٹھاؤ اور بدی کو ختم کرو, اس کو دباؤ. ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ رکھی جاتی ہے. میں اس لیے وہ ابھی ایک حالیہ میں سیمینار ہوا لاہور میں, پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے, لیکن چیف گیسٹ اس کو بلایا گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی. اور سزا کیا دی؟ پبلک کا پیسہ چوری کرنے کی سزا دی, اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے. اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے رکھتا ہوں, یہ سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا. جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے, جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے, تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا؟ میں کیوں پڑھوں, 14 سال پڑھائی کروں, اس کے بعد 8-8 گھنٹے کام کروں, اور میں اپنے مشکل سے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں, اور دوسرا آ کے ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازا بنا دے, اسمبلی میں بھی آ جائے,
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں اور یہ دیکھو کوئی محنت کیے بغیر اتنا بڑا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا. یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آپ کی اخلاقیات تباہ ہو جاتی ہے, آپ کے معاشرے میں سونا نکلے, ہیرے نکلے, جو مرضی نکلے, وہ ریاست نہیں بچ سکتی. ایک ریاست جس کی موریلٹی, مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں, اس کو ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا. جس طرح جاپان تھا, وہ پھر کھڑی ہو جائے گی. تو آپ کو ایٹم بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں نے 1985 کے بعد جو چینج دیکھا ہے, ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا, جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے. تو ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ ڈاکہ مارنا تو بڑا ڈاکہ مارنا, صرف چھوٹے چور ہی پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں. کبھی کوئی معاشرہ نہیں سروائیو کر سکتا. اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو, ینگر جنریشن کو, اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو, ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے موریلٹی, ان کا کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, مورل رینیسانس کرنا ہے. اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں, سب کچھ. یہاں ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے. صرف انشاءاللہ وہ جو کیریکٹر بلڈنگ ہے, وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول, اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے. میں پھر سے فیکلٹی ہماری جو القادر کی ہے, اسٹوڈنٹس جو پہلا بیچ آیا ہے, میں اب سب کو ویلکم بھی کرتا ہوں. اور یہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمیشہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹس چھوٹی شروع ہوتی ہیں. اب یہ ہم نے تھوڑے سا اس کا انسٹیٹیوٹ کا سیکشن کھولا ہے, لیکن میں جب اوپر سے دیکھتا ہوں اس ساری انسٹیٹیوٹ کو اور اس علاقے کو, میرے میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وہ دنیا کے اندر, میں پاکستان کی اب بات نہیں کر رہا, اسلام کی دنیا میں وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی, یہ کوآرڈینیٹ کرے گی. جس طرح الازہر کا نام ہے, اسی طرح یہ بھی وہ ایک انسٹیٹیوٹ بنے گی. مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ تقریباً 2.5 سال کے اندر اس کی اوپننگ ہو گئی. جو میں پرائم منسٹر یونیورسٹی بنا رہا ہوں, وہ دنیا کی ٹاپ ٹیکنالوجیز کی وہ یونیورسٹی ہوگی, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اوپر. لیکن گورنمنٹ اتنی آہستہ چلتی ہے کہ 3 سال ہو گئے, اب جا کے ہم شروع کرنے لگے. تو یہ بدقسمتی ہے, یہ گورنمنٹ کی نہیں ہے, اس لیے یہ بڑی جلدی کھل گئی ہے. اور میری جو اس سے پہلے نمل یونیورسٹی ہے, وہ میرا ایک ویژن ہے, پاکستان کی پہلی نالج سٹی جس طرح آکسفورڈ اور کیمبرج ہے. تو میں آج پھر سے بڑی اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں. مجھے بڑا آج خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے چھوٹے ٹائم میں ہماری یہ جو القادر یونیورسٹی ہے یہ کام شروع کر دیا. شکریہ جی. وزیر اعظم عمران خان جہلم میں القادر یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا طبقاتی نظام تعلیم ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. سوشل میڈیا کو روک نہیں سکتے, لیکن بچوں کو اچھے برے کی تمیز ضرور سکھا سکتے ہیں. لوگوں کو عام زبان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کردار ہونا چاہیے. ہمارے نظام تعلیم میں فرق ہماری ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. پاکستان کو اس وقت یونیورسٹیز میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. لیڈر ہمیشہ اپنی ذات سے نکل کر بڑا سوچتا ہے.